الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ویورز، کیا حال ہیں آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ طبیعت صحت ٹھیک ہے؟ آپ کی مزاج ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ خیر و عافیت سے ہیں۔ میں اللہ کریم سے دعا کرتا ہوں آپ ہمیشہ خوش رہیں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو، اور اللہ کریم ہم سب سے راضی ہو جائیں، اور اللہ کریم ہم سب سے راضی ہو کر ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کر دیں۔ اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائیں، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائیں، ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائیں، ہمارے اداروں کی حفاظت فرمائیں۔ اللہ کریم ہمارے ملک کے اناج غلوں کی حفاظت فرمائیں۔ اللہ کریم ساری دنیا کے سارے انسانوں کو ہدایت نصیب فرمائیں۔ اللہ کریم آپ پر ہمیشہ مہربان رہیں، سکون والی، چین والی، راحت والی لمبی زندگی عطا فرمائیں۔ اللہ کریم فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائیں، ان کی نصرت فرمائیں۔ اللہ کریم ان کے لیے اپنے غیبی نظام کو حرکت میں لے آئیں۔ اللہ کریم ہم سب سے راضی ہو جائیں، آمین آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریف اس پروردگار کی جس نے یہ ساری کائنات بنائی، زمین بنائی، آسمان بنایا، چاند بنایا، سورج بنایا، ستارے بنائے، سیارے بنائے، ساری مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا۔ زمین اللہ نے بنائی، آسمان اللہ نے بنایا، چاند اللہ نے بنایا، سورج اللہ نے بنایا، ستارے اللہ نے بنائے۔ ساری کائنات کے اوپر اللہ کا قبضہ ہے، اس کی قدرت ہے۔ زمین غلے دیتی ہے اللہ کے حکم سے، چاند روشنی دیتا ہے اللہ کے حکم سے، سورج روشنی دیتا ہے اللہ کے حکم سے، ہوائیں چلتی ہیں اللہ کے حکم سے، بادل بنتے ہیں اللہ کے حکم سے، بارشیں برستی ہیں اللہ کے حکم سے۔ ساری کائنات کے اوپر اللہ کا قبضہ ہے، اس کی قدرت ہے۔ ہم سب محتاج ہیں، اللہ کسی کے محتاج نہیں۔ ہم سب مانگنے والے ہیں، اللہ کریم دینے والے ہیں۔ دنیا کے اندر جتنی مخلوق ہے، ساری کی ساری مخلوق کو پالنے والے اللہ ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا ہے، دنیا کے اندر جتنی بھی مخلوق ہے، ساری مخلوق کی رزق کی جو ذمہ داری ہے وہ اللہ کے پاس ہے۔ انسان ہیں، پرندے ہیں، درندے ہیں، جتنی بھی مخلوق ہے، ساری مخلوق کو پالنے والا اللہ ہے۔ اور ساری مخلوق
کا مالک بھی اللہ ہے، زمین بھی اسی کی، آسمان بھی اسی کا، چاند بھی اسی کا، سورج بھی اسی کا، ستارے بھی اسی کے، یہ سب کچھ اسی کا ہے۔ صحت دینے والے اللہ، بیماری دینے والے اللہ، عزت دینے والے اللہ، ذلت دینے والے اللہ، کامیابی دینے والے اللہ، ناکامی دینے والے اللہ، صحت دینے والے اللہ، بیماری دینے والے اللہ، خوشی دینے والے اللہ، حالات کے بنانے والے اللہ۔ کسی کو بادشاہ بنا دے اس کی مرضی، کسی کو در در کا بھکاری بنا دے اس کی مرضی، کسی کو تخت دے، کسی کو تختہ دے، کسی کو بیٹے دے، کسی کو بیٹیاں دے، کسی کو کچھ بھی نہ دے، اس کی مرضی۔ حضرت سلمان علیہ السلام کی فرماتے ہیں کہ 99 گھر والی تھی اور اس نے کہا میں ہر رات اپنی ایک بیوی کے پاس جاؤں گا اور میری 99 بیٹے ہوں گے، میری اپنی فوج ہوگی بیٹوں کی۔ اللہ نے ایک گھر والی میں سے ایک بیٹا دیا اور وہ بھی اپاہج، معذور۔ سب کچھ اسی کے اختیار میں ہے، اللہ کے اختیار میں ہے۔ نہ ہمارا ارادہ پورا ہوتا ہے، نہ ہماری سوچ پوری ہوتی ہے، جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، جو کچھ کرتا ہے اللہ کرتا ہے، حفاظت کرنے والا بھی اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ نے آگ کے اندر حفاظت کر کے دکھلائی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اللہ نے چھری سے حفاظت کر کے دکھائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری کو چلاتے، وہ چلانے میں مکمل زور لگاتے، اور یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبح ہونے میں بھی اپنے آپ کو پیش کیا ہوا تھا، مگر اللہ کی طرف سے حکم نہیں تھا چھری کو، اور چھری چلنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اور اسی طرح اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی کنویں کے اندر حفاظت فرما کے دکھائی، سبحان اللہ۔ اور اسی طرح اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غار ثور کے اندر حفاظت فرما کے دکھائی، اور اسی طرح اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 100 ننگی تلواروں سے حفاظت کر کے دکھائی۔ اللہ ہی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ہر چیز کا علم ہے اسے، وہ جانتے ہیں، جہاں جو کچھ بھی ہو رہا وہ جانتے ہیں، جہاں انصاف ہو رہا جانتے ہیں، جہاں ظلم ہو رہا جانتے ہیں، ہر چیز کا علم ہے، وہ سمیع البصیر ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں۔ فلسطین کے اوپر جو ہو رہا اللہ کریم دیکھ رہے ہیں، ان کو علم ہے، معصوم پھول شہید ہو رہے، ان کا نقصان ہو رہا، اللہ کو علم ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ اللہ کو علم نہیں ہے۔ جس طرح ہم دیکھ رہے، ہم تو خبروں کے ذریعے سے دیکھتے ہیں، اور اللہ کریم سمیع البصیر براہ راست دیکھ رہے ہیں وہاں جو کچھ ہو رہا، اور اللہ کریم ہم سب کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اللہ کریم انسان کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ انسان کون سا عمل کر کے آتا ہے۔
جو قربانی دے گا دین کے اندر، اپنے آپ کو پیش کرے گا، اللہ کریم اس سے ضرور کام لیتے ہیں۔ اللہ کی قسم اللہ کریم ضرور کام لیتے ہیں۔ تھوڑا پیش کر کے تو دیکھو، بستر سے نہیں اٹھ پاتے نماز کے لیے، اللہ کو کیا اپنے آپ کو پیش کریں گے؟ اپنی نفس کے خلاف جہاد نہیں کر سکتے، اپنے آپ کو اللہ کے آگے پیش کرنا پڑے گا، اللہ کے حکم کا پابند کرنا پڑے گا، جس طرح حضرات صحابہ کرام تھے۔ پہلے انہوں نے ایمان کو سیکھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پھر انہوں نے قرآن کو سیکھا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سارے اعمال انہوں نے کر کے دکھلائے۔ ہم تو ہر عمل میں ڈنڈی مارتے ہیں، نماز 100 میں سے 5% بڑی مشکل سے پڑھتے ہیں، اور جو 5% بڑی مشکل سے پڑھتے ہیں ان میں سے 3 کو نماز نہیں آتی، نماز کے مسائل کا بھی پتہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح زکوٰۃ، مرضی آئی دے دی، مرضی آئی نہ دی۔ فرمائے زکوٰۃ مال کی حفاظت کرتی ہے۔ ابھی جیسا کہ رمضان شریف آ رہا ہے، روزے، کوئی تیاری کر رہے ہوں گے کہ روزے رکھیں گے، کوئی اس کا توڑ نکال رہے ہوں گے کہ کیا کیا جائے، بھوک نہ لگے، پیاس نہ لگے، جی کوئی توڑ نکل جائے۔ اللہ کے بندے، روزہ رکھنے سے بیماریاں دور ہوتی ہیں، تکلیفیں دور ہوتی ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں، اور سحری کھانے سے رحمت ہے، شفا ہے، برکت ہے۔ جو بندہ اگر روزہ نہیں رکھ سکتا نا، وہ سحری ضرور کھائے، اس میں برکت ہے، رحمت ہے۔ پورا سال انسان کھاتا ہے، 1 مہینہ صبر نہیں ہوتا، رات دن کھاتے پیتے ہماری زندگی گزر رہی، اللہ کے حکم کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ کیا جواب دیں گے اپنے اللہ کو؟ کیا کر کے آئے ہو؟ کچھ بھی نہیں، سو کے کھا کے پی کے آ گئے۔ پکڑو ان کو، جکڑو، باندھو، ڈالو ان کو جہنم میں، یہ میرے نافرمان تھے۔ کچھ ایسے لوگ جہنم میں چلے جائیں گے، پوچھا جائے گا تم کیوں آئے جہنم میں؟ تو وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ مرنے کے بعد سب سے پہلا نماز کا ہوگا، سب سے پہلا نماز کو سیکھیں، نہیں آتی تو سیکھ لیں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ ابھی رمضان شریف آ رہا ہے تو ابھی سے شروع کر دیں نماز، اور رمضان کے اندر داخل ہو جائیں گے، اور رمضان میں تو ایک فرض کا 70 فرض، سبحان اللہ، ایک سبحان اللہ 70 پڑھنے کا ثواب نوافل فرضوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ کتنا اجر ہے اس مہینے میں، اور رمضان شریف کے مہینے میں خوب اللہ سے مانگیے، روئیے دھوئیے، اپنے رب کو راضی کیجیے، اور ان مجبور فلسطین مسلمانوں کے لیے بھی دعا مانگیے۔ جب بھی ہمارا کوئی عبادت والا مہینہ آتا ہے تو ان معصوم نہتے فلسطینیوں کے اوپر ظلم شروع ہو جاتا ہے، مظلوم فلسطینیوں کے اوپر ظلم شروع ہو جاتا ہے۔ ان کی تو رات رونے میں گزرتی ہے اور دن بھی۔ اللہ کریم سے دعا ہے، جو کچھ کہا سنا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔